بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. یہ آج کی بات نہیں ہے، آج سے بہت پہلے سے بھی بات ہے، آج کے زمانے میں تو سب سے زیادہ ہے۔ خاندانی اعتبار سے، چونکہ خاندان اس کی نسبت اسلام سے ہے، مسلمان گھر خانے میں پیدا ہو گیا، سمجھنے لگ گیا کہ بس اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اس کے آگے اسلام کی تحقیق، تعلیم و تربیت پانے کی، جاننے کی جد و جہد کے بغیر زمانے کے بہاؤ میں بہتے ہوئے اس مقام پر پہنچنے پر یہ ہو جاتا کرتے، اس سے ملاقات کرنے میں مغفرت ہو جاتی کرتے، اس سے یہ کرنے پہ یہ ہو جاتی کرتے، اس جیسے غلط فہمیوں میں خاطر خواہ طبقہ اس زمانے میں اپنے ایمان کو بھی شک و شبے میں ڈال کر رکھا ہے۔ لیکن یہاں پر تذکرہ اور اس سے مناسبت غور کریں تو کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اس میں سب سے بڑا مرکزی رول ہے مشرکانہ ماحول کے اندر گھل مل کر رہنا، برائے نام مذہب کا نام لینا، مذہبیت کیا چیز ہے اس سے واقفیت حاصل نہ کرنا، تقاریر سے بات تکمیل نہیں پاتی۔ کوئی بھی تحریک میں نہ کوئی ایک پہلو کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالتا ہے، تھوڑی وضاحت ہوتی ہے، ایک جوش اور جذبے والی کیفیت پیدا کر کے چھوڑی جاتی ہے۔ اب اسلام کو آسان کر کے بتا دیا گیا، ہر انسان کی اس دنیا میں زندگی، اس کا شعبہ الگ الگ ہے، اس کے ایکٹیویٹیز الگ الگ ہیں، ہر شعبے سے اس کا تعلق نہیں، ہر شعبے سے اس کا تعلق نہیں، لہذا اس کو اتنی ضرور کوشش کرنا ہے، وہ اپنے روٹی روزگار کے جس پہلو میں لگا ہوا ہے، ظاہر ہے کوئی زیادہ اس کا سرکل نہیں ہے، بس اس حد تک نماز روزہ زکوٰۃ حج سے ہٹ کر، نماز کا تعلق آپ کا آپ کے رب سے، روزے کا تعلق آپ کا آپ کے رب سے، حج کا تعلق آپ کا آپ کے رب سے، آپ کے رب سے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کے آداب کو پورے کرتے ہیں تو آپ قدر والے ہو جاتے ہیں اللہ کے پاس، لیکن کنڈیشن کے بعد، ایک پہلو نہیں ایمان کا۔ نماز سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، وہ نور کا ذریعہ بنتا ہے آخرت میں، لیکن وہ تعلق عبادت آپ کی آپ کے رب سے جڑی ہوئی ہے۔ عبادت کا نام صرف یہی نہیں ہے، آپ کی روز مرہ کی زندگی، اس کے اندر جو فکر کار فرما ہے، وہ فکر ایمان ہے یا نہیں ہے، اس کا جائزہ لینا ہے، آپ کو اس کا جائزہ لینا ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ ایمان سے جڑا ہوا ہے، جو کھا رہے ہیں ایمان سے جڑا ہوا ہے، کسی گفتگو کر رہے ہیں ایمان سے جڑا ہوا ہے، آپ کی ازدواجی شادی شدہ زندگی ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن آپ کو صرف ذوق اور شوق و دنیا داری کے طور طریقوں کے ساتھ جوڑ کر رکھ دیا، اس سے آگے اس کی حقیقت نہیں سمجھتے، تو آپ ایمان سے بہت دور ہیں۔ جو چیز آخرت کے لیے ذریعہ اور ثواب کا تھا، دنیا داری اور دنیا کی شہرت، فخر سے کہتے ہیں شادی وہی جو لیٹ ہو،
شادی بار بار ہوتی کیا؟ ابلیس کے جملے ہیں، شیطان کے جملے ہیں۔ شیطان کہاں رہتا بتائیے آپ؟ شیطان کیسا ہوتا بتائیے؟ شیطانی مخلوق کہاں ہے بتائیے؟ اجی حیش نہیں، من الجنتی والناس کا نام شیطان ہے۔ خباثت والی فکر، خبیث ذہن، شرارت والا ذہن، دھوکہ اور فریب دینا والا ذہن، ظلم و زیادتی کرنے والا ذہن، مخلوقات دو انسانوں کی اور جنات کی۔ شیطان نام کی مخلوق ہے کہاں؟ شیطانوں میں یہ شرارت، برائیوں کا مجموعہ، جیسے انسان کو ستانا اچھا لگتا ہے اور جنہ کو بھی ستانا اچھا لگتا ہے انسانوں کے ساتھ، لیکن ہر انسان تھوڑے ایسی ہے۔ انسان کو دھوکہ دیتا ہے، وہ کمال سمجھتا ہے، اور جنہ میں بھی وہی یہ کرتے ہیں۔ اور سمجھنا چلے آسان، کسی گھر میں بچہ غیر معمولی ذہین ہو تو زیادہ شرارت کرتا ہے۔ جتنا بچہ شریر ہے اتنا زیادہ ذہین ہے، اتنی بات یاد رکھیے، اور اس کی تربیت دینے کے اوپر آپ ہے۔ اجی شرارت کے لیے دماغ ہونا نا۔ جتنا بچہ بڑا خاموش ہے، بیٹھنے والا یہ ہے، وہ انتہائی بد دماغ ہے، وہ اس کو ذہین بنائیے آپ۔ لیکن شرارت قابو سے باہر ہوگی تو گھر والے تنگ آ کر کہتے ہیں شیطان ہو گیا ہے، شیطان۔ بعض کی آنت بڑی رہتی، کھانا زیادہ چلتا، بعض بچے زیادہ کھانے لگے، جہاں حساب و کتاب سے کھانے کی بات چل رہی ہے، وہ گھر والے بھی اپنے بچے کو کہتے ہیں تیرے پیٹ میں شیطان سما گیا، شیطان گھس گیا۔ تو پھر شیطان کیا چیز ہے؟ حدود کو پار کر جانے والی چیز کا نام شیطان ہے۔ آخر میں خلاصہ فرما دیا اللہ نے من الجنتی والناس، جنات میں سے بھی انسانوں میں سے۔ فرشتہ آپ ہیں، شیطان آپ ہیں۔ یعنی فرشتانہ طاقت صفت اللہ نے رکھی ہے، اس کی تربیت کرتے ہیں تو للہیت قرب خداوندی تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر وہی ذکر ہے، سب سے پہلے سادہ سادہ اس میں مشرکین کا تذکرہ، اس کو اپنا اسم و سب میں اس میں انہیں انارو گارو فلاں 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 فلاں، زبان کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں کیا؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا ذکر ہے، انہوں نے غیر اللہ کو، اللہ پیدا کیا، ساری دنیا کیا، سارے مزے کی چیزیں پیدا کی، ساری چیزیں کی، کسی چیز سے منع نہیں کیا اللہ نے۔ انا جعلنا لکم ما فی الارض، انسان زمین میں رہتا، زمین کے اوپر چکر کاٹ لے، زمین کے اوپر اندر ہوا میں فضا میں جو کچھ بھی لطف اندوز ہونے کی چیزیں، ہم نے اے انسان تجھے منع نہیں کیا، تیرے لیے پیدا کر کے جائز مباح اور جائز قرار دے دیا۔ تیرے لیے جائز، اس کے لیے ناجائز کبھی نہیں کہا، ہر انسان کے لیے کر دیا۔ پھر اسلام کیا ہے؟ اس میں غلط سوچ، غلط طریقے سے روکا، بس اتنا ہی ہے اور کچھ نہیں۔ غلط طریقے سے، غلط سوچ سے روکا، بس اتنی تمیز کرو، اتنا فرق کرو۔ کہنے کے لیے چھوٹی سی بات ہے، پریکٹیکل لائف میں دشوار منزل ہے، چونکہ اس راستے سے دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہوئے دنیا کی زندگی نظر آتی ہے تو دوسرے کو آنن فانن چھلانگ مارتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اب اس کا نفس سب سے پہلے
پھر ابلیس اس کو اور ابھارتا ہے، طاقت دیتا ہے، اس کا تذکرہ بھی آئے گا۔ تو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا، یعنی جن سے بنا کیا، اللہ تعالیٰ انما الہکم الہ واحد، الہ ایک ہے، الہ کی جماعت عالیہ، انہوں نے آلیہ، اتنی بڑی کائنات بھلا ایک معبود کیسے چلا سکتا ہے؟ ان کا ذہن لیکونوا لہم عزا، اس کو بھی پکڑا، 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 اس کو یہ درجہ دیا، اس کو یہ درجہ دیا، اس کو یہ درجہ دیا۔ آج جس کو دے رہا ہے اتنا غور نہیں کر رہا ہے یہ دنیا میں کب سے ہیں، پھر اب کیوں نہیں ہے؟ دنیا میں ایک زمانے میں ان کا وجود ہوا تھا، پھر اب کیوں نہیں ہے؟ وہ درجہ مقام دینے والا خود اپنی حیات کو باقی نہیں رکھ سکا، خود کو آنے والی موت کو دور نہیں کر سکا، خود جب بیماریوں میں گرفتار ہوا تو اس کو دفع نہیں کر سکا۔ عزت، عزن عزت، عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہے۔ طاقت، طاقت، عزت بھی ایک طاقت ہوتی ہے، عزت بھی ایک طاقت ہوتی ہے، عہدے کی وجہ سے ہوتی ہے یا نسب کی وجہ سے ہوتی ہے، مال کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی بھی وجہ سے ہوتی ہے۔ لہٰذا عزت کو بھی عزت کہتے ہیں، جو تعظیم کے معنی میں عزت، طاقت، مضبوطی، قوت۔ انہوں نے اپنے آخری امور میں موت والی زندگی کے لیے یہ ہمارے لیے مضبوط اور طاقتور ذریعہ بنے گا یہ سمجھ کر اس کی پرستش کرنے لگے، اس کو ماننے لگے، اس کو قبول کرنے لگے۔ ان تمام جن کو یہ معبود سمجھتے ہیں باطل طریقے سے، ان تمام کا رب جو معبود ہے اس کی طرف صرف نظر کر دیا، نظر پھیر لیا۔ یہ جو خیال کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کلا، ان کی یہ سوچ غلط ہے، ہرگز ہرگز یہ ان کے لیے عزت کا ذریعہ بن نہیں سکتے، قوت کا ذریعہ بن نہیں سکتے، سفارش اور شفاعت کا ذریعہ بن نہیں سکتے، دوزخ سے بچانے کا ذریعہ بن نہیں سکتے۔ بلکہ الٹا پڑے گا، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، ان کو مانتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، ان کے پیچھے پھرتے تھے، ان کے لیے مال دولت سب برباد کرتے تھے، قرآن برباد کرتے تھے کہے گا، یہ غلط فہمی میں قربان کرتے تھے۔ یکونون علیہم ضدہ، جب یہ سہارا بننے کا جو سوچ رہے ہیں اس دن ان کے ضد ہو جائیں گے، اپوزٹ ہو جائیں گے۔ تم نے تعظیم کا درجہ دیا تھا، ارے چل، جانتے نہیں ہوں گے۔ لہذا وہ کام کرے انسان جو اس دنیا کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے ذریعے سے آخرت کو پانا ہے، وہ اس کے لیے منفعت بخش ہو سکے۔ اب ان بات کی آیتوں میں جنت اور دوزخ، جنتی اور دوزخیوں کا حشر کس طریقے سے ہوگا، اس سے پہلے کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ ہم نے تمام شیاطین کو انسانی شکل میں ہو، اجنہ کی شکل میں ہو، مال و دولت کی شکل میں ہو، عہدے و اقتدار کی شکل میں ہو، وہ اجنہ نام کی جو چیزیں شیطانیت کرتے ہیں، سورہ کہف میں واضح طور پر ذکر کیا، کان من الجن، جو مشہور معروف شیطان کہتے ہیں نا آپ، کان من الجن، اجی انہیں شیطان نہیں تھا، ابلیس نہیں تھا، انہیں جن ہے۔ اللہ رحمٰ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ،
شرارت کیا، بدماشی کیا، نافرمانی کیا، ہو گیا ابلیس، ہو گیا شیطان. اور جو بھی کرے گا ہو گیا ابلیس، ہو گیا شیطان. وما خلقت الجن والانس، انسان اور جنوں کو میں نے پیدا کیا ہے. شیطان تیسری مخلوق کہاں سے آئی؟ ساری کائنات میں احکام کے اوپر عمل کروانے کے لیے جنہ اور انسان دونوں یہ ہیں. ہر مسجد میں جماعت ہوتی ہے جنہ کی، ان میں جو مسلمان ہیں نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی افطار کرتے ہیں. قرآن نے کہا کہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تمہاری نظریں کام نہیں کرتی. لیکن ٹائمنگ کا فرق اس کی پوری ڈیٹیل نہیں بتا سکتا میں. بس اتنا سمجھ لیں، آپ کا جو دن ہے ان کی رات ہے، جو آپ کے لیے رات ہے ان کے لیے دن ہے. اب اس کے لحاظ سے ایڈجسٹمنٹ ہے. انسان کو سمجھنے کے لیے ان پرندوں میں، جانوروں کے اندر بھی ایسی چیزیں پیدا کر کے رکھ دیا جن کی روشنی میں خاموش تنہائی میں چھپ کے بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ دکھائی نہیں دیتا. رات ہوتے ہی دن کے جیسا روشن دکھائی دیتا ہے. تو لہذا رات کی تاریکی ہوتے ہی ان کے لیے روشنی جیسا سورج کے جیسی ہو گئی ہے. یہ سادہ سیدھا، اس سے آگے تحقیقات والی چیزیں نہیں کہتا. رات کے 12:10 کی بات ہوں گی. چند سال پہلے حدود حیدرآباد سے باہر ایک سے ملاقات ہو بھی گئی. اسے میں نے کہا کہ ابھی میری عشاء کی نماز بھی ہے، میں عشاء کی نماز پڑھ کے آتا ہوں. یہ میرا اپنا تجربہ، اس کو بنیاد بناؤ نہ کو بناؤ، لیکن اس سے یہ چیز ثابت کرنا ہے کہ ان کے ٹائمنگ کا جو یہ ہے. فوراً اس نے کہا آپ کیسی نماز پڑھو گے آپ؟ یہ تو زوال کا وقت ہے. وہ ہمارے پاس دن میں 12 سے 12:30 کے درمیان میں جو عام طور پر زوال کا وقت ہوتا ہے جس میں نماز پڑھنا حرام ہے. اب اس نے کہا کہ وہ رات کے 12 سے 12:30 کے درمیان میں جب میں نے دریافت یہ جاننے کے لیے نہیں کہا، وہاں اس مجلس سے میں اپنے آپ کو دور کرنا چاہ رہا تھا، نماز کے لیے جانا تھا. اس نے کہا کہ یہ تو زوال کا وقت ہے، نماز کیسا پڑھتی ہو؟ پھر میں گھور کر دیکھنے لگا، بات اس کے دماغ میں اتر گئی پوری. ہاں ٹھیک ہے جائیے. خیر اس میں کھوج میں نہیں پڑ گیا، آپ کو اس کا پابند نہیں کیا گیا. اس لیے مساجد کا اہتمام کرنا ہے. یہ رمضان کے مہینے میں ہم سو رہے ہیں نا، اعتکاف کے حصے فلاں سے سو جائیے. 1 سے زائد مرتبہ ہوا ہے. یا مسجد میں سوئے، اس کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے انہیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں آپ کو. ابھی بھی تجربہ کرنا تو مکے کو لائیے، آپ درخواست کیجئے، پیسے دیجئے تو سو جا بولیے، کیونکہ اس کو 1 سے زائد مرتبہ اٹھا کے ڈال دیا انہیں. اس کے دل میں حبت بیٹھی ہوئی، مسجد میں سوتا اس نہیں بنے اندر. مطلب ہے کہ آداب کو بجا لانا. اس کے اندر بھی دینداری میں بھی سن کی مزاج کے رہتے ہیں، سخت مزاج کے رہتے ہیں. آپ سے مخالفت نہیں، بے ادبی والے معاملات کے اوپر کبھی غیظ و غضبناک ہوتے ہیں، اس کی فکر کر لیجیے آپ. چلیے، تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے تمام شیاطین کو کافرین کے اوپر
مسلط کر کے رکھا ہے، یعنی جو جدھر رخ کرتا ہے، طاقت دینے والی بڑھانے والی ذات اللہ کی ہوتی، ارادہ آپ کا، یہ اللہ چاہتے نہیں. تم شیطانیت شیطان پرستی چاہتے ہو، تمہارا رب اس میں آگے بڑھائے گا. تعوذم ازن، یہ شیاطین، یہ غلط فکر والے اور ابھارتے ورغلاتے، یہ کریں گے چل، یہ کریں گے چل، یہ کریں گے، کیا ہوتا کیا ہوتا. اخلاق و حدود کو پار کر جانے کی ترغیب دیتے ہیں. جب بڑھ جاتا ہے تو پیچھے ہٹنا مشکل ہو جاتا ہے. اتنا کرنے سے کیا، اتنا کرنے سے کیا، اتنا کرنے سے کیا. اس طرح زندگی برباد کرتے ہیں. فلا تعجل علیہم، لیکن نیک آدمی کو غصہ آتا ہے. نیکوں میں سب سے بڑے نیک، سب سے زیادہ نیک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بواسطے پیغمبر آپ کی امت میں درجہ ہے. تو غصہ آ کر ان کے حق میں بد دعا کرتے ہیں اور نیک آدمیوں کی دعا قبول بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جلدی مت کیجئے ان کے خلاف میں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بالواسطہ اے امتیو اللہ کے نیک بندو، جلدی کر کر اپنی زبان ان کے حق میں، ان کی تباہی کے لیے، بربادی کے لیے، ہلاکت کے لیے، فنا کے لیے اپنی زبان کو مت نکالیے، مت دراز کیجیے. یہ مت سمجھو کہ ہم نہیں واقف ہیں، آپ یہ مت سمجھو کہ ہم اس سے واقف نہیں اور یہ جو چاہے کر لے رہے کر لینے دو. نہیں، انما نعد لهم، انما کا لفظ لاتے ہیں جسے لے، ہر قسم کے ڈاؤٹ کو کلیئر کر لیجئے، دماغ سے ہٹا لیجئے. یقیناً 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 نعد لهم عدا، ہم ان کے لیے جو کچھ تیار کرنا ہے خوب تیار کر رہے ہیں. اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب، اللہ کی طرف سے سزا، جو کچھ ہے، اگر اسی میں آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. دو باتیں، ایک اللہ کی مہربانی، ایک دن احساس کر کے توبہ کر کر اپنے رب کو پہچانے گا، اور جس دن پہچان کر عاجزی انکساری کریں گا، قرآن میں اس جیسا تذکرہ کہا فَأُولَٰئِکَ لَهُمْ يَدْخُلُونَ، یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرتے ہیں. کیوں؟ گناہوں کا احساس ہو گیا، درگزر کرنے والا اس کے سوا کوئی بھی نہیں. اللہ انسان کو پیدا کیا اس لیے ہر چیز کے ذریعے سے انہیں ہے یہ کمال والا، یہ قدرت والا، یہ شان والا، یہ عظمت والا جان سکے. پوری عبادت کا خلاصہ یہی ہے. روٹنگ میں اٹھنا بیٹھنے کا نام عبادت نہیں، ان طریقے کے اندر اپنے رب کے عظمت و جلال و کبریائی کا احساس پیدا کرنا. ذرا دل کی گہرا میں پیدا کر کے دیکھیے. آپ کی سادی سیدھی بیٹھک میں اور راشا آئے گا، اور جس کو زیادہ اس قسم کے راشا آتے ہیں اس کے بارے میں ذکر ہے، اس بدن پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ حرام کر دیتے. کیوں آیا؟ خوف خداوندی میں، تعظیم قدرت میں. تو ہم اس کے پر کر دیتے ہیں، شیاطین اس کو اور ورغلاتے ہیں. لہٰذا تم جلدی سے کام مت کیجیے ان کی ہلاکت و بربادی کے لیے. انما نعد لهم عدا، خوب تیار کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے. تو جنتیوں کا استقبال کیسا کریں گے، دوزخیوں کا حشر کس طریقے سے ہوگا، اس کی تفصیلات اگلی آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. سبحان اللہ.